رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت محفل پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد ولید احمد شرک پوری صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرک پور شریف، جگر گوشہ قائد اہل سنت حضرت صاحبزادہ شاہ محمد اویس نورانی صدیقی صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء پاکستان، اور ان کے محفل شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب زید مجدہ. سٹیج پر دائیں بائیں ہر طرف شیوخ الحدیث، مفکرین، مدرسین اور عشق و مستی کا ایک سما موجود ہے. میں اس اجتماع کے آخری کونوں کو جب دیکھتا ہوں جہاں سے زمین اور آسماں آپس میں ملتے نظر آ رہے ہیں، مجھے وہاں سے روشنی ابھرتی نظر آ رہی ہے. اللہ کرے یہ صبح انقلاب کی صبح ہو، اللہ کرے یہ سحر ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے سرخرو ہونے کی سحر ہو. خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ عصر حاضر میں جو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں ہم ان سے عہدہ برا ہو سکیں. آج مجھ حقیر پر تقصیر پر جو ان اکابر نے ذمہ داری مجھے سونپی ہے اور جس فریضے کی عظیم امانت میرے سپرد کی ہے، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. تمہاری دعائیں مجھے
حوصلہ عطا کریں گی، اور ان اکابر کا سایہ جو مجھ پر موجود ہے، اور وہ اکابر جنہوں نے مجھے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، آج دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کا فیض بھی انشاءاللہ دستگیر ہوگا۔ میں آج کے اجتماع کو چشم تصور میں 6 ماہ پہلے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کے میں نے جو نعت شریف آج کے منظر کی لکھی، ابھی میں وہ شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، کسی کے جلسے کا منصوبہ واشنگٹن میں بنتا ہے اور ہمارے جلسے کا پروگرام مدینہ شریف میں طے ہوا ہے۔ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کریں، ایک ایک تحصیل کو جتنے پیسے انہوں نے دیے، ہمارا مجموعی خرچہ بھی اتنا نہیں ہوا، لیکن آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے۔ وہ سیاست اور ریاست اور ان اغلوطوں کے اندر انہوں نے جو اجتماع کر کے پاکستانی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، رب کعبہ کی قسم، یہ اجتماع کے ایک طرف سے دیکھنا شروع کریں اور دوسری طرف تک نگاہ پہنچے تو پتہ چلے گا کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا اور آج کی کانفرنس کی ڈیٹ فائنل ہو چکی تھی۔ میں نے یہ لکھا، کتنے جوبن پہ ہے دیکھو آج فیضان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے جوبن پہ ہے دیکھو آج فیضان رسول، تھام کے بیٹھے ہیں سارے دل میں دامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج جس طرح بیٹھے ہیں، اس وقت چشم تصور میں اس منظر کو رکھ کے ریاض الجنہ میں سحری کے وقت میں یہ نعت شریف لکھ رہا تھا، کتنے جوبن پہ ہے دیکھو آج فیضان رسول، تھام کے بیٹھے ہیں سارے دل سے دامان رسول، عرش کی چوٹی پہ ہے پرچم شہ لولاک کا، عرش کی چوٹی پہ ہے پرچم شہ لولاک کا، یہ مقام مصطفیٰ ہے پڑھ لو قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش کی چوٹی پہ ہے پرچم شہ لولاک کا، یہ مقام مصطفیٰ ہے پڑھ لو قرآن رسول، بس وہی مومن ہے جس کو جان سے ہوں یہ عزیز، بس وہی مومن ہے جس کو جان سے ہوں یہ عزیز، وہ بخاری میں ہے دیکھو واضح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہی مومن ہے جس کو جان سے ہوں یہ عزیز، وہ بخاری میں ہے دیکھو واضح فرمان رسول، کہہ رہے ہیں جو نبی کو آج بھی اپنی مثل، کہہ رہے ہیں جو نبی کو آج بھی اپنی مثل، کر عطا ان کو خدایا پھر سے پہچانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں جو نبی کو آج بھی اپنی مثل، کر عطا ان کو خدایا پھر سے پہچانے رسول، مغربی آنکھوں میں ہے گستاخیوں کا موتیا، مغربی آنکھوں میں ہے گستاخیوں کا موتیا، ورنہ ہر سو جلوہ گر ہے عظمت و شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مغربی آنکھوں میں ہے گستاخیوں کا موتیا، مغربی آنکھوں میں ہے گستاخیوں کا موتیا، ورنہ ہر سو جلوہ گر ہے عظمت و شان رسول، بستی بستی سے چلے ہیں عاشقوں کے قافلے، بستی بستی سے چلے ہیں عاشقوں کے قافلے، کتنی الفت سے لیے ہیں دل میں ارمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بستی بستی سے چلے ہیں، بستی بستی سے چلے ہیں عاشقوں کے قافلے، کتنی الفت
سے لیے ہیں دل میں ارمان رسول. اگلا شعر وہ آج کے ہمارے حلف کا حصہ ہے. وار دیں گے ان کی خاطر جان بھی ہم ایک دن. سارے بولو، سارے بولو. وار دیں گے ان کی خاطر جان بھی ہم ایک دن، کر رہے ہیں عہد پکا سب غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وار دیں گے ان کی خاطر جان بھی ہم ایک دن، وار دیں گے ان کی خاطر جان بھی ہم ایک دن، کر رہے ہیں عہد پکا سب غلامان رسول. ہے دعا آصف کی مولا جو سنے ہو جنتی، ہے دعا آصف کی مولا جو سنے ہو جنتی، بیٹھ کے جنت میں لکھی میں نے یہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہے دعا آصف کی مولا جو سنے ہو جنتی، بیٹھ کے جنت میں لکھی میں نے یہ شان رسول. کتنے جوبن پہ ہے دیکھو آج فیضان رسول، تھام کے بیٹھے ہیں سارے دل میں دامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی معزز حضرات و خواتین، میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں نے جو تحقیقی مقالہ تیار کیا وہ تقریباً 4 گھنٹے کا تھا، اور اس وقت چونکہ ٹائم اتنا ہو چکا ہے کہ اجتماع کے فوراً بعد جب نماز فجر آئے گی تو لوگوں کے لیے وضو کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. ہمیں اسے جلد اختتام تک لے جانا ہے، لیکن آپ جس طرح مجھے جاگتے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ جو ہمارے اکابر نے خطابات کیے ہیں انہوں نے تمہارے اندر ایک نئی روح ڈال دی ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سنی سویا ہوا ہوتا ہے. میں کیسے مانوں جب اتنے سنی نیند سے بے خبر ہو کر صرف سحر کی آس میں جب تم آخر شب تک جاگے ہو، سو مت جانا جاگنے والوں اس کے بعد اجالے ہیں. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ممتاز قادری رہائی تحریک کا آغاز ہو چکا اور آپ نے 22 جون کی تاریخ سماعت کر لی. انشاءاللہ یہ قافلہ رواں دواں رہے گا. آج کے موضوع کے لحاظ سے اتنی میٹھی اور لذیذ باتیں میں نے اکٹھی کر رکھی ہیں، اور اس سے صرف اب چند پھول ہی آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا. سب سے پہلے کہ اس کانفرنس کا نام جو منتخب کیا تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے. یہ میرے پاس زرقانی شرح مواہب ہے، جلد نمبر 1. اس میں یہ لکھا ہے مواہب لدنیا کے اندر کہ جب ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاں لے گئیں، بڑی خوش قسمتی تھی اور بڑی مسرور تھیں کہ مجھے کائنات کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی سعادت مل گئی ہے. مگر ہوا کیا، کچھ واقعات کے بعد وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف واپس پہنچی اور سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ یہ آپ کی بڑی قیمتی امانت ہے، میں واپس دینے کے لیے آ گئی ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی ساتھ تھے. تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم تو بڑے شوق سے لے گئی تھی اور ابھی مدت پوری ہی نہیں ہوئی، تم واپس بھی آ گئی ہو، بتاؤ سبب کیا ہے؟ تو کچھ دیر تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات کو پردے میں رکھا، لیکن بالآخر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بتاؤ سبب کیا ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا فقد کنتما حریصین علیہ،
تم تو بڑے شوق سے میاں بیوی اس دولت کو لے گئے تھے، تو اب واپس کیوں پہنچے ہو؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قلنا نخشى علیہ الاتلاف، ہمیں خطرہ محسوس ہوا ہے کہ اتنی قیمتی امانت معاذ اللہ کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے، تو ہم کیا جواب دیں گے آپ کو، اس وجہ سے ہم ان کو واپس لے آئے۔ قالت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا وما ذاک بکما فصدقانی، جو بات ہے سچی سچی بتا دو۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ہم نے بیان کیا شک صدر کا معاملہ اور اس طرح کے ان کے لیے جو عجیب و غریب واقعات تھے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم یہ امانت واپس کر کے لوٹتے ہیں۔ جس وقت یہ باتیں ہوئیں تو سنو، کائنات کی عظیم خاتون سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے ان کو کتنا علم دیا تھا، رب نے ان کی نگاہوں کو کہاں تک دور دیکھنے کا سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم امی جان بول پڑیں اخشیتما علیہ الشیطان، کیا تمہیں میرے فرزند پر شیطان کا خطرہ ہے کہ ان پر کہیں معاذ اللہ شیطان نہ حملہ کر جائے اور کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا جائے؟ کہنے لگی کلا واللہ ما للشیطان علیہ السبیل، خدا کی قسم میرے بیٹے کا شیطان کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ ما للشیطان علیہ السبیل، شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، شیطان کا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا۔ اگلا جملہ جو بولا تو کیا تھا، یہ ہماری کانفرنس کا عنوان اس دن معین ہو گیا۔ کیا نگاہ ہے مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جب حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نامدار رضی اللہ تعالی عنہما سامنے موجود ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان نے یہ کہا وَإِنَّهُ لَقَائِلٌ لِابْنِي هَذَا شَأْنٌ عَظِيمٌ، تمہیں پتہ نہیں کہ میرے بیٹے کی کتنی عظیم شانیں ظاہر ہوں گی۔ شان عظیم، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے موقع پر پہلی مرتبہ اپنے عظیم فرزند کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، جو لفظ میرے آقا علیہ السلام کی امی جان نے آج سے صدیوں پہلے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بولا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں ان کی شانوں کے کتنے آفتاب طلوع ہوں گے، ان کی عظمت کتنے کائنات کے جہانوں کو روشن کرے گی، تمہیں پتہ نہیں ہے، خدا کی قسم ان کی شانیں بہت زیادہ ظاہر ہوں گی۔ کروڑوں سلام ہو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمہارے اس انداز کو تمہاری نگاہ آج اس ریلوے اسٹیڈیم کی شان رسول کانفرنس کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دلیل بھی پیش کر دی جس کو زرقانی نے لکھا، کہتی افلا اخبرو کی خبرہ، حلیمہ میں کیا تمہیں نہ بتاؤں ان کی شان کیا ہے؟ رأیتو حین حملتو بھی خرج منی نور، ایک تو ہے ولادت کے وقت، فرمایا جب یہ میرے شکم پر نور کے اندر ان کا نور جلوہ گر ہوا تھا، اس وقت میری آنکھیں اتنی روشن ہو گئی تھیں، اس انداز میں میں نے نور دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ، آپ نبی ہیں، رسول ہیں اور اولو العزم رسولوں کے سردار ہیں۔ ہر نبی عیب سے پاک ہوتا ہے، نبوت وہ منصب ہے کہ جو رب ذوالجلال عیوب سے پاک رکھتا ہے۔ نبوت عظمت کی دلیل اور نبوت رفعت کا مقام، یہاں تک کہ امام راغب اصفہانی جس وقت اس کی وضاحت کرتے ہیں
تو امام راغب یہ فرماتے ہیں کہ نبوت وہ بلند و بالا مرتبہ اور مقام ہے کہ نبی کو نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمانے لگے سمی نبیا لرفعت محلہ عن سائر الناس المدلول علیہ بقولہ ورفعناہ مکانا علیہ، کہتے ہیں نبی کا لفظ ہی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے لرفعت محلہ عن سائر الناس کہ اللہ اس کے مرتبے کو سارے لوگوں سے بلند و بالا فرماتا ہے۔ نبی ہونا، نبوت، یہ ایک رفعت ہے، بلندی ہے، اور پھر جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور پھر رسولوں کے سردار بھی ہیں، اور جن کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ ان دونوں اسماء کی طرف اگر توجہ کریں تو امامینی عمدۃ القاری کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شان رسول علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے آپ کے ان دو ناموں کو دیکھ لو۔ فرمانے لگے کہ یہ جو نام ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان میں اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اذا حمدنی احد فانت احمد منہم واذا حمدت احدا فانت محمد۔ یہ فرق ہے احمد اور محمد میں کہ مراد یہ ہے، امامینی کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس وقت یہ لسٹ بنے کہ میری کوئی کتنی تعریف کرتا ہے، کس نے میری کتنی حمد بیان کی، تو رب ذوالجلال یہ واضح کر رہا ہے اگر حمد کرنے والوں کی لسٹ بنے فانت احمد منہم، پھر پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام میں بھی اور باقی تمام لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اتنی حمد کی ہے میری محبوب جتنی تم نے میری حمد بیان کر دی ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ میں نے کس کی کتنی تعریف کی تو پھر فرما اذا حمدت احدا، جب میں کسی کی تعریف کرتا ہوں اس لحاظ سے میرٹ بنے فانت محمد، تو پھر جتنی تعریف محبوب میں نے تمہاری کی ہے اتنی تعریف کائنات میں نے کسی کی نہیں کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، امام ابو العالیہ کہتے ہیں کہ صلاۃ اللہ کی کیا ہے، ثناؤہ عند الملائکۃ، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر گھڑی ہر ساتھ میں رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے محبوب کی ثنا کرتا رہتا ہے۔ ہماری شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسوں کے وہ محتاج نہیں، اللہ نے ان کو ویسے ہی اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے چونکہ وہ رب کی دلیل ہے۔ اس بنیاد پر لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہے اس پورے دین کی روح، یہ ہے اسلام کی چوٹی، اور یہ ہے کائنات میں اسلام کی عظمت کی دلیل۔ اس دین کی پہچان لا الہ الا اللہ سے نہیں، اس دین کی پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور جتنا بڑا دلیل کا سٹیٹس ہوتا ہے اتنا بڑا ہی دعوے کا کمال ہوتا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جن کی زندگی کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اتنا عظیم ہے کہ اللہ فرماتا لعمرک، محبوب تمہاری عمر کی قسم، عمر میں نبوت سے پہلے کے سال، اعلان نبوت سے پہلے کے سال، اعلان نبوت کے بعد کے سال، ہر گھڑی کو رب ذوالجلال اتنا عظیم بتا رہا ہے کہ کوئی گھڑی بھی ایسی نہیں ہے جس گھڑی کو معاذ اللہ کوئی آلودہ بتا سکے۔ رب ذوالجلال نے قسم اٹھا کے یہ واضح کر دیا، جتنی بڑی ذات قسم اٹھانے والے کی ہے اس کی قسم سے یہ پتا چلا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ ہر قسم کے عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔ آج ویسٹ کے گماشتے، مغرب کی گستاخانہ سوچ اور ان کے الہادی طبقے کے ان کے اتحادی، ان سب کی ایک مشترکہ سوچ ہے جو اس وقت پہلے ابو جال کی تھی، پھر وہ لوگ جو اپنی کتابوں کے اندر مختلف
गुस्ताखियों के अल्फाज लिखते रहे। और आज का ओबामा, ये सारे मिलकर माज़अल्लाह रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम सा इंसान बना के पेश करना चाहते हैं। लेकिन खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का कितना फजल है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कसम उठा के मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी की हर घड़ी की ये बता दिया कि लोगों, मैंने इनकी जिंदगी की हर लम्हे को कितनी अजमतें अता फरमा रखी है। कुरान में रब्बे जुल जलाल कहीं आपको बुरहान कहता है, कहीं शाहिद कहता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल ने आपकी जात को तौहीद की सबसे बड़ी दलील करार दिया है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ नबी हमने तुझे गवाह बनाया है। इमाम सुल्लमी कहते हैं गवाह का लफ्ज जिस वक्त बोला जाए हाजिर और नाजिर के माने से जो एलर्जिक हो वो गवाह कहे तो इमाम सुल्लमी ने कहा फिर भी वाह वाह जरूर करनी पड़ेगी। शाहिद का लफ्ज बज़ाहिर आम सा लफ्ज है, मकाम क्या है जहां बड़ी बड़ी शानें बयान हो रही हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब फरमा रहा हमने तुझे इतना ऊंचा मर्तबा व मकाम दिया कि तुझे शाहिद बनाया। तो जब माना देखें शाहिद का तो मैं आपका गवाह, आप मेरे गवाह, कोई ऐसा है ही नहीं दुनिया में कि जो आया हो और गवाह ना हो, तो फिर खुसूसियत कैसे जाहिर होगी। तो इमाम सुल्लमी कहते हैं देखो गवाही का ताल्लुक किससे है, गवाही का दायरा कितना वसी है, गवाह किसका, गवाह किसके बारे में, मैं आपका गवाह, आप मेरे गवाह, हम मोहल्ले के गवाह, हम शहर के गवाह, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जात की गवाही क्या है। ऐ शाहिदल लना, महबूब हमने तुझे अपना गवाह बनाया है। जो मेरे पास आना चाहता है वो आपके पास जाए, जो मुझे पाना चाहता है वो आपके पास जाए। जिसने मेरा इल्म देखना हो वो आपका इल्म देखे, जिसने मेरी कुदरत देखनी हो वो आपकी कुदरत देखे, जिसने मेरा जलाल देखना हो वो आपका जलाल देखे, जिसने मेरा जमाल देखना हो वो आपका जमाल देखे। महबूब हमने तुझे अपनी जात का भी गवाह बनाया है, सिफात का भी गवाह बनाया है। इस बुनियाद पर शान रसूल अलैहि सलाम जब बयान होती है तो यही अकीदा तौहीद है। अल्लाह की तौहीद से बड़ा कोई दावा नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जात से बड़ी कोई दलील नहीं। और जिस वक्त दलील ऐब से पाक होती है तो फिर दावा बिल्कुल वाज़े और बिल्कुल वो साबित हो जाता है। अहले सुन्नत व जमात गली गली नामूसे रिसालत का झंडा बुलंद करके अकीदा तौहीद को वाज़े कर रहे हैं, अकीदा रिसालत को वाज़े कर रहे हैं। और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू आपको अपनी जात का गवाह बनाकर ये वाज़े कर रहा है। लोगों, जितना इल्म इनको है इतना और किसी को मेरी जात का इल्म नहीं है। जिस कदर इनको मैंने अपने दरबार का वसीला बनाया है इतना और किसी को नहीं बनाया। जिसने मेरे पास आना है वो इनके पास जाए। और फिर जब जात मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उनको खुद अल्लाह लोगों को मुतवज्जिह दर कर रहा है तो फिर मानना पड़ेगा उनकी हकीकत इतनी अजीम है कि देखने पे आए तो अर्श पे चले जाएं और बांटने पे आए तो फर्श पे बैठ जाएं। रब्बे जुल जलाल ने इस अंदाज में आपकी जात को हर जिहत में करोड़ हा अजमतें अता फरमाई हैं। इसकी वजाहत के लिहाज से मैं आपके सामने चंद वो हवाला जात जिनमें रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लिहाज से अजमत का जिक्र है। और वो बताते हैं अगर वक्त होता तो जितने भी हमारे उर्फ में अल्फाज आज इस अंदरूनी महाज में इस्तेमाल होते हैं, कोई लफ्ज़ तौबा से, कोई लफ्ज़ मग़फ़िरत से, कोई लफ्ज़ ज़म से, कोई लफ्ज़ उम्मी से, इस तरह करके रस्ते तौहीनों के निकालते हैं और फिर गुमराह होते चलते जाते हैं। ये इंशाअल्लाह किसी वक्त ये सारी तफसीलात हम इसको सामने लाएंगे। लेकिन इमाम राजी ने जो तफसीर राजी के अंदर लिखा उस हकीकत को आपके सामने अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं। हजरत इमाम राजी इस हकीकत को यूं बयान करते हैं, जिस वक्त आपने ये लिखा कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की हर जिहत में करोड़ आज़मतें हैं, इस पर एक दलील के तौर पर आप ये इरशाद फरमाते हैं आज के सीरत निगारों के लिए, आज के तजिया निगारों के लिए, आज चैनलों पर बैठकर नबूवत और रिसालत पर गुफ्तगू करने वालों के लिए ये एक
بہت بڑا روشنی کا مینار ہے، تفسیر کبیر، اس میں جلد نمبر 2 جو 16ویں جلد کا دوسرا حصہ ہے، 30 صفحے پہ لکھا ہے، کہتے ہیں انہ روی انہ علیہ السلام داخل المسجد فرا نائما، ہمارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا تو ایک شخص سو رہا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فقال یا علی نبہو لیتوضا، علی سوئے ہوئے کو جگاؤ تاکہ وضو کر لے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سوئے ہوئے کو جگاؤ، بولو سوئے ہوئے کو، اگر کوئی مجمع میں سویا ہوا ہے تو جاگ جائے، سوئے ہوئے کو جگاؤ، اے علی سوئے ہوئے کو جگاؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایقظہ جگا دیا۔ پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا، اعتراض نہیں، استفسار حکمت ہے۔ اگر آج کا کوئی ناہنجار ہوتا تو وہ اس کو پتہ نہیں کس انداز میں پیش کرتا۔ جو اس مقام پر لوگ پہنچتے ہیں پھسل جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں اور معاذ اللہ یوں بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو قول فعل کا تضاد پایا گیا ہے۔ مگر قربان جائیں مدینۃ العلم کے باب پر وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینۃ العلم کے باب ہیں، اگر سیرت سمجھنے میں وہ سرکار کے محتاج ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم خود فیصلہ کرتے پھریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا سباق الی الخیرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نیکی میں بہت زیادہ سبقت فرماتے ہیں، بہت آگے گزرتے ہیں، پہل کرتے ہیں۔ آپ نیکی میں پہل فرماتے ہیں، پہلے نماز آپ نے پڑھی پھر ہم نے، پہلے روزہ آپ نے رکھا پھر ہم نے، نیکی میں پہل فرماتے ہو تو محبوب اس سوئے ہوئے کو جگانا بھی تو نیکی تھا، آپ نے خود نہیں کی، مجھے حکم دیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہے ہیں تو کتنے ادب سے پوچھ رہے ہیں۔ بظاہر جہاں اعتراض بنتا ہے لیکن عقل چھوٹی ہو تو اعتراض بنتا ہے، اور اگر رب کا فضل ہو اعتراض نہیں فضل کا باغ نظر آتا ہے۔ جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا محبوب آپ تو نیکی میں بہت زیادہ سبقت کرتے ہیں تو فلیما لم تنبہ، آپ نے خود کیوں نہیں جگایا؟ نیکی کا کام تھا، خود نہیں جگایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کا انداز سنو، فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لأن ردہ علیک لیس بکفر، علی تمہارا جگانا اور ہے میرا جگانا اور ہے، تمہارے جگانے پر یہ نہ جاگا تو کافر تو نہیں ہوگا، میرے جگانے پہ نہ جاگا تو کفر ہو جائے گا۔ امتی پکا ہے، سو رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ جگانے کون آئے ہیں، ہو سکتا ہے آگے سے ہاتھ ہلائے۔ اگر میرے جگانے پہ نہ جاگا رب یہ نہیں دیکھے گا کہ سویا ہوا تھا، رب یہ دیکھے گا جگانے کون آئے ہیں۔ علی میرا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے، تمہارے جگانے پر نہ جاگنا یہ کفر نہیں ہے، میرے جگانے پہ نہ جاگنا کفر ہے۔ فرمایا امتی سو رہا ہے مگر نبی تو جاگ رہا ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ فرمایا میں اپنی امتی کا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ علی بتانا قیامت تک کے لوگوں کو کہ جو میری سیرت پڑھے میری شان بیان کرے وہ یوں کرے کہ اگر نیکی میں پہل کروں پھر بھی کمال کرتا ہوں، اگر کسی اور کو کہوں پھر بھی مالا مال کرتا ہوں۔ اب دیکھو اس موضوع پر میرے پاس درجنوں حوالہ جات، ہر جہت جہاں بظاہر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امی ہونا ایک معاذ اللہ عیب ہے، نقص ہے، اتنے کمالات ظاہر ہوئے کہ اوروں میں امی ہونا نقص ہے، محبوب علیہ السلام کا امی ہونا ایک کمال ہے، معجزہ ہے، ایک انداز اتنا عظیم کہ جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں عظمتوں کے چمکتے ہوئے آفتاب نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں رات کا بڑا ہی حسین وقت میسر ہے، شاید یہ گھڑی پھر ہمیں نصیب نہ
ہو نہ ہو کچھ آج میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ تصور کرو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری کائنات ان کے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ شان کیا ہے، شان کیا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، مقام کیا ہے؟ سب کو نزدیک کو دور دیتے ہیں، بندگی کا شعور دیتے ہیں۔ حق پرستوں کا یہ عقیدہ ہے، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ جنت مانگنے کا وقت، جنت دینے کی ان کی شان، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اس سلسلے میں بیان، یہ موجم اوس حدیث شریف کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اور یہ حدیث شریف جو میں پیش کرنے لگا ہوں صرف موجم اوس میں نہیں، مسند ابی یعلا میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، یہ زاد المعاد، یہ در منصور کے علاوہ مطالب مسانید ثمانیہ مطالب عالیہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ مستدرک للحاکم میں بھی ہے، اور یہ حدیث شریف معانی القرآن کے اندر بھی ہے، یہ ابن حبان میں بھی ہے۔ یہ حدیث شریف جس کے بارے میں ناصر الدین البانی کو بھی کہنا پڑا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کو اپنے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر ذکر کیا۔ بڑی لطافت، بڑی لذت، ہر لفظ میں ایک نکت و نور کا نیا جہان۔ راوی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سئل شیء فاراد ان يفعله قال نعم، کہ ہمارے آقا علیہ السلام سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا تھا، اگر سرکار کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اسے دیں گے تو سرکار کیا فرماتے تھے؟ نام۔ فاراد ان يفعله، کہ وہ کام کریں گے تو فرماتے تھے نام۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن لَّا يَفْعَلَ، اور جب کسی نے سوال کیا اور سرکار ویسے نہیں کرنا چاہتے، جو وہ مانگ رہا ہے وہ نہیں دینا چاہتے، تو پھر اسلوب کیا ہوتا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سکتا، خاموش ہو جاتے۔ وَكَانَ لَا يَقُولُ لِشَيْءٍ لا نہیں فرماتے تھے، دینے کا ارادہ ہوتا تھا تو نعم، ہاں کہہ دیتے تھے، نہ دینے کا ارادہ ہوتا تھا تو نہ نہیں فرماتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک دیہاتی آ گیا، ہوش سے سننا، اور یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کا، خدا کی قسم پورا ریلوے اسٹیڈیم سرکار کی آنکھوں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ دیہاتی آ گیا، فسألہ، اس نے سوال کیا، فسکت، میرے آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ثم سألہ، پھر اس نے سوال کیا، فسکت، میرے محبوب علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ثم سألہ، اس نے تیسری مرتبہ بھی سوال کر دیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیت المنتہر، تو میرے آقا علیہ السلام نے جس طرح کی جھڑکی کا انداز ہوتا ہے فرمایا، وہ سلما شیتا یا ربیو، اے بدو جو چاہے مجھ سے مانگ لے۔ یہ ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور بخاری شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جملے موجود ہیں، ای المؤمنین شتمتہ آذیتہ اور جلدتہ فاجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربا تقرب بہا الیک یوم القیامہ، اے اللہ میں نے اپنے مومن کو، اپنے غلام کو اگر جھڑکی بھی دے دی ہے تو میری جھڑکی بھی اس کی نماز بنا دے، اس کی زکات بنا دے۔ اب بولے کیسے ہیں جیسے کوئی جھڑکی دے رہا ہو، فرما کیا دیا ہے؟ سل ما شئت یا اعرابی، جو چاہو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو۔ صحابہ کہتے ہیں پاس بیٹھے ہوئے، دیکھو ہم بدلے نہیں، ہم بھٹکے نہیں، ہم بگڑے نہیں۔ 15ویں صدی میں بھی ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رحمت جوش پہ ہے،
صحابہ کہتے ہیں فغبتنا ہو، ہمیں رشک آ گیا کہ کاش کہ یہ جملہ سرکار ہمیں فرما دیتے، سلما شیتا جو اس دیہاتی کو فرمایا، کاش کہ یہ جملہ سرکار ہمیں فرما دیتے۔ تو کہتے ہم بیٹھ کے کہہ رہے تھے اب کیا مانگے گا؟ توجہ کرنا، یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک میں یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے آج کے عقیدہ توحید سیمینار میں بھی ایک میسج ان تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا جو انداز ہے اس پر اعتراض کیے اور یہاں تک لکھ دیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی جنت کا سوال کرتا ہے تو یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک شرک ہے۔ یہ دین حق کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ وزارت اسلامی امور و اوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب، یہ سامنے لکھا ہے، اس میں صفحہ نمبر 52 پر عبادت کی قسمیں کہ غیر اللہ کی عبادت ہو تو شرک۔ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ پہلی قسم دعا، اپنی ان ضروریات کو طلب کرنا جن کو پورا کرنے کی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی طاقت و قدرت نہیں رکھتا، جیسے بارش برسانا، مریض کو شفا عطا کرنا، مصیبتوں کو ٹالنا اور دور کرنا جس کو ٹالنے کی کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا، اور جیسے جنت کا سوال کرنا، جنت کا سوال کرنا اللہ کے سوا کسی سے، انہوں نے لکھا کہ یہ شرک ہے۔ اور اس میں آگے جا کر یہ وضاحت کر دی جس نے کسی مخلوق سے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، بعد از وصال کی بات نہیں صرف، یہ اگلے صفحے پر 53 پر لکھا ہے کہ جس نے کسی مخلوق سے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، ان میں سے جو پیچھے چیزیں گنی گئی ہیں، کسی چیز کو مانگا، اس نے اس کی عبادت کی اور وہ مشرک ہو گیا۔ یہ اللہ کے سوا کسی سے جنت مانگنے کو گڑا ہوا دین شرک کہہ رہا ہے، خواہ جس سے مانگی جا رہی ہے وہ زندہ ہو یا اس کا وصال ہو چکا ہو۔ ایک طرف ان کا دین اور دوسری طرف مسجد نبوی والوں کا دین، صحابہ کا دین۔ جس وقت صحابی کو سرکار نے فرمایا سلما شیتا یا عربیو، مانگ لے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے، صحابہ کہتے ہمیں رشک آنے لگا کہ اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، ہم نے دل میں سوچا اب یہ کیا مانگے گا۔ صحابہ نے کیا سوچا؟ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے فقلنا، ہم نے کہا الان یسل الجنہ، اب یہ جنت مانگے گا۔ سرکار سے جنت مانگنا یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سارے بولو جنت ملنے والی ہے سحری کا وقت۔ میرے آقا علیہ السلام سے جنت مانگنا کس کا عقیدہ ہے؟ کس کا عقیدہ ہے؟ کس کا عقیدہ ہے؟ نام صحابہ کا لینا آسان ہے لیکن کام صحابہ والے کرنے مشکل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قلنا الان، حضرت علی کہتے ہیں قلنا الان یسل الجنہ، اب دیکھو جنت مانگے گا۔ سرکار نے جو فرما جو دیا ہے کہ جو چاہو مانگو۔ اب مزاج ان لوگوں کا کیا ہے؟ اگر یہ بیٹھے ہوتے تو معاذ اللہ ان کو تو مکھی کے پر سے بھی نیچے جا کے کوئی چیز ملنی تھی، کہ پر بھی نہیں دے سکتے تو پھر کوئی اس سے نیچے ہوگی۔ لیکن صحابہ کا دماغ کتنا اونچا ہے کہ سرکار دیں گے یہ لے گا تو کیا مانگے گا؟ صحابہ کہتے ہیں یہ تو جنت مانگے گا۔ تو صحابہ بتا رہے ہیں کہ سرکار جنت دینے پہ آئے تو جنت دے لیتے ہیں۔ آگے وہ دیہاتی، اس کا اپنا انداز تھا اور حکمت ظاہر ہونی تھی۔ اس نے کہا اسألک راحلہ، محبوب مجھے کوئی سواری دے دو، کوئی اونٹنی دے دو مجھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذاک، چلو اونٹنی دے دی۔ ثم سل، اونٹنی تو نے مانگی وہ مل گئی، اب مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سل مانگ۔ صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اور مانگ،
کہتا اسألک زادہ، مجھے زاد راہ بھی دے دو، اونٹنی دی ہے تو زاد راہ بھی دے دو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زاکا، مل گیا زاد راہ تجھے، اونٹنی بھی ملی، زاد راہ بھی ملا، لیکن سل، مانگ جو مانگنا ہے۔ دیکھو دربار رحمت کھلا ہے، مانگ جو مانگنا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فتعجبنا من ذالک، ہم نے بڑا تعجب کیا کہ سرکار اتنا دینے پہ آئے ہوئے ہیں، صرف کہتے مانگ۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام بول پڑے، فرمایا کم بین مسلۃ الاعرابی و جوز بنی اسرائیل، بدو کاش کہ تو بنی اسرائیل کی بوڑھی خاتون سے سبق پڑھاتا۔ تجھے مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں کہ مانگنا ہو تو کیا مانگتا۔ کاش کے فرق، کتنا فرق ہے بنی اسرائیل کی بوڑھی خاتون اور اس بدو کے سوال میں، کتنا فرق ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ ایک جھلک دکھائی، صحابہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں ارشاد فرمائیے یہ بنی اسرائیل کی بوڑھی کا کیا عقیدہ تھا، اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہاں پر میں نے اس واسطے یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کا حوالہ پہلے ذکر کر دیا کہ اس کے صفحہ نمبر 624 پر اس حدیث کی پوری بحث موجود ہے، اور حدیث نمبر 313 ہے جس میں ناصر الدین البانی جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اہل سنت کے عقائد و نظریات والی حدیث کو ضعیف قرار دینے کا جعلی طور پر، وہ بھی یہاں بھاگ نہ سکا، اس نے صحیح حدیثوں کے اندر اس حدیث کو شامل کر کے جو کچھ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے بتا دیا کہ اس میں اللہ نے کتنی صداقتیں عطا فرما رکھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو بنی اسرائیل کی بوڑھی کیا مانگتی تھی، ان موسیٰ لما امر ان یقطع البحر فانتہا الیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ چلو رات کے وقت قوم کو لے کر، جب وہ آگے بڑھے تو سواریوں نے منہ پیچھے کر لیے، آگے سے ڈرنے لگے، ساری سواریاں پیچھے آ گئیں۔ فقال موسیٰ مالی یا رب، اے اللہ یہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ یہ ساری سواریاں دوڑ کے پیچھے آ رہی ہیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں اور یہ سواریاں پیچھے آ رہی ہیں۔ اس مقام پر جو متعدد کتب ہیں ان کے اندر متعدد الفاظ اس حدیث شریف کے موجود ہیں۔ مستدرک للحاکم کے اندر اس کی تفصیل اس انداز میں ہے کہ جس وقت رستہ گم ہو گیا بنی اسرائیل سے، فقال له علماء بنی اسرائیل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علماء کہنے لگے نحن نحدثک ان یوسف اخذ علینا مواثیق، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ہم سے عہد لیا تھا کہ جب تم مصر سے جاؤ گے تو تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ اس انداز میں حتی ننقل عظامہ معنا، کہ تم تب جا سکو گے جب میری قبر کھود کے مجھے ساتھ لے جاؤ گے، تو ویسے نہیں سواری چلے گی، مشکل تب ٹلے گی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پہ جاؤ گے، ان کا پتہ چلے گا، رستے روشن ہو جائیں گے۔ جس وقت یہ بات منظر عام پر آ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ پوچھا گیا کہاں موجود ہے، ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کو پتا تھا کہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی کس جگہ پہ موجود ہے۔ اس بوڑھی کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ نے اس سے کہا بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، حل تعلمین این قبر یوسف علیہ السلام، قالت نام، جانتی ہو کہاں قبر ہے؟ اللہ کے ایک نبی دوسرے نبی کی قبر کا رستہ پوچھ رہے ہیں۔ خاتون نے کہا جانتی ہوں، قال دلینی علیہ، پھر بتا دو کہاں ہے۔
قالت لا واللہ حتی توتینی ما اسألوکا، جب تک میری شرط پوری نہیں ہوگی اس وقت تک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا رستہ نہیں بتاؤں گی۔ توجہ سے سننا، شرط کیا تھی؟ قال ذاک لک، شرط بتاؤ تو کیا ہے، میں پوری کروں گا۔ کہنے لگی انی اسألوک ان اکون معک فی الدرجۃ التی تکون فیہا فی الجنہ۔ بوڑھی نے کہا قبر کا پتہ بتانے کا ریٹ کچھ کم نہیں ہے، میں قبر کا ایڈریس تب بتاؤں گی جب جنت میری پکی کر دو گے، جنت کی ٹکٹ مجھے ملے گی تو پھر میں قبر کا پتہ بتاتی ہوں، ورنہ میں قبر کا پتہ نہیں بتاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا نہیں، یہ تم زیادہ مانگ رہی ہو، صرف جنت ہوتی تو اور بات تھی، یہ کہہ دیا سلیل جنت، جنت مانگ لے، مگر یہ تم میرے ساتھ جنت کا کہہ رہی ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، صرف جنت مانگ لے۔ یہاں سے بھی پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جنت دینے کا اختیار تھا کہ جنت مانگیے، ساتھ میرے سنگت جو مانگتی ہے نبیوں کے درجے میں، یہ نہ مانگ، صرف جنت مانگ لے۔ آپس میں بات ہوتی رہی۔ پاؤ اللہ تبارک و تعالی علیہ، اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان آتہا ذالکا، موسیٰ شرط مان جاؤ، جنت بھی دے دو، جنت میں اپنی سنگت بھی دے دو، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَا يُنْكِسُكَ شَيْئًا، تمہارے خزانوں میں کیا کمی آئے گی؟ دیکھو نبی کا خزانہ، دیکھو نبی کا خزانہ، لا يُنْكِسُكَ شَيْئًا، جنت دے دو، اپنے ساتھ دے دو، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فَآتَاهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر کے پتے کے لیے جنت کی قیمت دے دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پتے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ قیمت دے دی جنت کی، اور جس وقت ان کا جسد اثر نکلا تو ہر طرف روشنی پھیل گئی، رستہ مل گیا۔ یہ حدیث بیان کر کے میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ اعرابی کتنا سادہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی بوڑھی کیا مانگتی تھی، یہ کبھی سواری مانگتا ہے، یہ کبھی زیادہ راہ مانگتا ہے، میں جب کہہ رہا ہوں سل مانگ لے جو مانگنا ہے، تو پھر اسے سب سے پہلے میری دہلیز پہ جنت کا سوال کرنا چاہیے تھا۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ ٹائم مختصر ہے، اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت تم لے جاؤ گے یہاں سے تو پھر مجھے بھی ساتھ لے جانا، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے ان الفاظ کے اندر ایک بہت بڑا سوال موجود ہے جس کو اس مقام پر مدتوں میں بھی ڈھونڈتا رہا کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت تم جاؤ گے تو مجھے ساتھ لے جانا۔ ساتھ لینے کے لیے جو الفاظ بولے ان ساری کتابوں کے اندر وہ الفاظ یہ ہیں کہ کہنے لگے حتی تنقل عظامہ معنا، ان کی ہڈیاں ان کی، تو جبکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی زندہ ہے، تابندہ ہے، ہڈیاں نہیں، پیکرے پر نور ہے، تو پھر لفظ عظام حدیث میں آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے حق نکلتا ہے تو وہاں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے جہاں کبھی امید بھی نہیں ہوتی۔ البانی نے اس حدیث کو لکھا اور لکھنے کے بعد کہتا کن تو اس تشکل تو قدیماً، مجھے کئی سالوں سے اشکال تھا اس حدیث کے بارے میں کہ حدیث صحیح ہے اور آگے عظام یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کا ذکر ہے، اور لأنه يتعارض بظاہری مال حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح سے ٹکرا رہی ہے۔ حدیث صحیح کیا ہے؟ وہ کہتا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، حدیث صحیح ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، تو جب زمین نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی تو پھر ہڈیاں کیسے بن گئیں؟ ہڈیوں کا لفظ کیوں آیا؟ تو کہتا ہے میں نے سوچا
تو مجھے حدیث سے اس کا جواب نظر آیا. وہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے, دیگر سیاستہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام جسیم ہوئے تو تمیم داری نے کہا الا اتخذ لک منبرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل عظامک, کیا ہم آپ کے لیے منبر نہ لے آئیں کہ محبوب جو آپ کے پیکر کو اٹھائے. اب یہاں پر لفظ عظام ہے تو جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے. البانی نے واضح طور پر لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں مراد نہیں ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کا پیکرے پرنور مراد ہے. اور اس پیکرے پرنور کے لحاظ سے اس حدیث کو لکھ کر واضح کیا تو جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ منگتا کہیں ہاتھ پھیلاتا ہے, سرکار کا کرم ہاتھ پھیلانے سے پہلے پہنچ جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا بحمد اللہ ملا حق سے. عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی, قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی, زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی, خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. اہل سنت و جماعت جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے لحاظ سے اس چیز کو ذہن میں رکھیے. اہل سنت ایک شجرہ طیبہ ہے, ہر درخت کا بیج بھی ہوتا ہے, تنا بھی ہوتا ہے, اس کی شاخیں بھی ہوتی ہے, اس کا پھل بھی ہوتا ہے. آج جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا چاہتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں چیک کراؤ تمہارا بیج کہاں سے آیا, تمہارا پھول کیسے بنا, تجھ پہ پھل کون سا پکا. ہمارا اہل سنت کا مکی مدنی بیج ہے. پھل کیسا ہے؟ میں ان کیکروں کو دعوت دیتا ہوں, دکھاؤ اپنے درخت پہ کہیں داتا صاحب جیسا کوئی پھل پکا ہو, کہیں بابا فرید جیسا کوئی پھل پکا ہو, کہیں حضرت سلطان باہو جیسا کوئی پھل پکا ہو. جب تمہارے درخت پر کوئی ایسا پھل موجود نہیں تو یاد رکھو کیکروں کو اہل سنت نہیں کہا جاتا, خوشبودار پھل والے درخت کو اہل سنت کہا جاتا ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت وہ مقدس عقیدہ ہے, وہ روشن سلسلہ ہے جس کی ایک جانب دربار رسالت سے ملی ہوئی ہے اور دوسری جانب حضرت امام احمد رضا بریلوی سے ملی ہوئی ہے. ہر دور میں ہر صدی کے اندر ہم اپنے امام گنوا سکتے ہیں. ہر دور میں ہمارے امام مؤذن موجود تھے. میں پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح, جب رائے راجو کے سر پہ داتا صاحب نے جوتے مارے تھے تمہارا اس وقت مؤذن کون تھا؟ اس وقت تمہارا توحید کا اذان دینے والا کون تھا؟ جس وقت مجدد الفسانی ٹکرائے تھے اکبر کی نام نہاد روشن خیالی سے, تمہارا اس وقت مؤذن کون تھا؟ اس واسطے میں تو بربلا کہتا ہوں, کس نے کفر کے تالے توڑے, کس نے دل چمکائے تھے, کس نے گھر میں سورج پالے, کس نے چاند اگائے تھے, کس نے رات کو تارے بانٹے, کس نے گل برسائے تھے, تخم مدینہ بو کے کس نے ہند کے بھاگ جگائے تھے, جس نے ہند کے بھاگ جگائے یاد رہے وہ سنی تھا, جس نے غاصب مار بگائے یاد رہے وہ سنی تھا, جس نے علم کے دیپ جلائے یاد رہے وہ سنی تھا, جس نے کفر کے عشق کے جام پلائے, جس نے عشق کے جام پلائے یاد رہے وہ سنی تھا, جس نے کفر کے تالے توڑے یاد رہے وہ سنی تھا, جس نے رب سے رشتے جوڑے یاد رہے وہ سنی تھا. آج خوارج اپنے آپ کو سنی قرار دے رہے ہیں. صرف ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں, الکامل کے اندر ابن الاسیر جزری نے اس کو سند سے روایت کیا, جلد نمبر 3 ہے. حضرت
شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہو کر اہل سنت کی تعریف کر رہے تھے۔ سنی کون ہوتا ہے؟ آج جن کے سینے بغض حسین سے بھرے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے کربلا کے میدان میں، پوچھا اولم یبلغکم قول مستفید، اے لوگو کیا وہ تمہیں مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ پوچھا گیا کون سی حدیث؟ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی والے اخی، میرے لیے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے ایک جملہ بولا تھا، اے کوفہ والو کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ پوچھا کون سا جملہ، کون سی حدیث؟ تو حضرت امام حسین نے کہا میرے لیے اور میرے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسن حسین تم جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ یہ ہے سنی کی تعریف سند کے ساتھ۔ جس کا دل بغض اہل بیت سے بھرا ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہونے کے لیے یہ شرط حدیث شریف میں واضح لکھ دی گئی۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحابہ کی محبت بھی عطا کی، اہل بیت کی محبت بھی عطا کی، اور خلاصہ اہل سنت و جماعت کا خطیب کربلا نے بیان کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ گندے اتنے ہیں کہ کسی ستری سی چادر کی تلاش میں ہیں کہ جس پر کوئی داغ نہ ہو، اور وہ یہ چادر کھینچنا چاہتے ہیں۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس یہ اعلان کر رہی ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی ہم اہل سنت کا صاحبان کسی کو کھینچنے نہیں دیں گے۔ ہاں جسے شوق ہے سنی کہلوانے کا وہ مزاج سنی بنائے، اپنے آپ کا ضمیر خمیر سنی بنائے، ڈاکومنٹس آف اہل سنت کو پورا کرے، ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، لیکن کبھی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے اپنی ستھری چادر کسی کو استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ رات ہماری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں گزری۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے نیچے گزری۔ کہاں کہاں سے قافلے چلے تھے اور منزل پہ پہنچے، اور اتنی کثیر تعداد میں بیٹھ کر آپ نے اکابر کی ان باتوں کو سنا اور اپنے سینے روشن کیے۔ اب واپسی کا وقت ہے، سلام ہوگا، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ شرک پور شریف کے عظیم چشم و چراغ میاں ولید احمد شرک پوری دعا فرمائیں گے۔ پیغام یاد رکھنا، حضرت غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے 22 جون کو پنڈی لیاقت باغ کے اندر جو ممتاز قادری رہائی کانفرنس ہو رہی ہے اس کا پیغام گلی گلی محلے محلے پہنچائیے۔ الہی پر اثر میری دعا کر بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔